بیٹا اپنے لیے بھی کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیا کر، ساری تنخواہ مجھے لا کر دے دیتا ہے۔ ماں کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے عاقب کہنے لگا، ماں میرا کیا خرچ ہے بھلا، آپ پیسے سنبھال کر رکھیں، بہن کی بھی شادی کرنی ہے کل کو، چھوٹے بھائی کا بھی کچھ سوچنا ہے، آپ پیسے سوچ سمجھ کر لگائیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اللہ ایسا بیٹا ہر کسی کو دے۔ عاقب اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا بہن کی جان تھا، بہن کی ایک آواز پہ جان بھی قربان کر دیا کرتا تھا۔ رات کو کام سے آ کر بہن کو آواز دینا، مجھے کھانا گرم کر کے دو، بہن بھائی کو کھانا دے دیتی، بھائی کو فون کر کے کہتی، بھائی جان میرے لیے آتے ہوئے برگر لے کر آنا، بھائی کو جو فرمائش کرتی عاقب اپنی بہن کی ہر خواہش پوری کرتا۔ عید پہ بہن کو، ماں کو، سب کو شاپنگ کرواتا، بہن جو کہتی لے کر دیتا۔ ماں کے دل کی ٹھنڈک تھا، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اور پھر عاقب کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ عاقب کے لیے ایک لڑکی پسند کی گئی، لڑکی اچھی تھی، تیز ترار تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی عاقب کی دلہن بن گئی، ہم سفر بن کر گھر آ گئی۔ عاقب بہت خوش تھا اس کے ساتھ، سب بہت خوش تھے۔ عاقب کی بیوی کو اپنی بیٹی سمجھ کر لائی تھی عاقب کی ماں۔ بہن اپنی بھابھی سے دوستانہ سلوک رکھنا چاہتی تھی، لیکن عاقب کی بیوی جس کا نام عافیہ تھا، وہ جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنا الگ گھر چاہتی تھی، الگ رہنا چاہتی تھی سب سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ عافیہ کی ماں نے اسے سمجھا کر بھیجا تھا اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنی ساس اور نند سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو تمہارا شوہر جو کمائے بس ان پر ہی لٹا دے، کل کو کیا پتا حالات کیسے ہوں، اپنا گھر بنانا، اپنا گھر بسانا۔ عافیہ پہلا سال تو جیسے بھی ہوا گزار لیا سب کے ساتھ، لیکن پھر کان دھرنے لگی اپنے شوہر کے۔ دیکھو عاقب، تم ساری تنخواہ اپنی ماں کو دے دیتے ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ غلط کرتے ہو، لیکن اب تمہاری ذمہ داری میں بھی ہوں، کل کو ہمارے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی کچھ سوچو۔ تمہاری ماں کہتی ہے یہ گھر چھوٹے بیٹے کا ہے، تو کل کو اونچ نیچ ہو تو ہم کو گھر سے نکال پھینکیں گے یہاں سے، سوچو عاقب کچھ ٹھنڈے دماغ سے۔ عاقب کو پہلے غصہ آیا اپنی بیوی کی باتوں پہ، لیکن پھر رات کو اکیلے لیٹے ہوئے سوچنے لگا، بات تو عافیہ کی بھی صحیح ہے، آخر عافیہ کوئی دشمن تھوڑی ہے میری۔ عافیہ زیادہ تر فون پہ بات کیا کرتی تھی اپنی ماں سے، بہنوں سے، ہر چھوٹی چھوٹی بات شیئر کرتی تھی سسرال کی۔ نند کو پتہ چلا تو بھابھی سے کہنے لگی، بھابھی جان، چاچی جب بھی گھر آتی ہیں آپ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی بہو ہر وقت فون پہ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، پلیز آپ بات کم کیا کریں۔ عافیہ کو بہت برا لگا یوں نند کا بات کرنا۔ عافیہ نے رات کو عاقب سے کہا، دیکھو عاقب، آج تمہاری بہن نے مجھے فون کرنے سے منع کیا ہے، اسے سمجھا دو وہ میرے ذاتی معاملات میں نہ آئے، وہ بہت باتیں کرتی ہے، اور کل میں نے خود دیکھا اسے وہ پتہ نہیں کس سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں اپنی بہن کو جلدی سے نکالو اس گھر سے، شادی کرو اس کی جلدی سے، ایسا نہ ہو کوئی چند چڑھا دے۔ عاقب کو پہلے بہت غصہ آیا، میری بہن کے بارے ایسی باتیں کر رہی ہے، لیکن بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ ماں سے بات کی، بہن سے موبائل لے لو، یہ کسی سے باتیں کرتی ہے، اور اس کے لیے کوئی لڑکا دیکھو اور بس بیاہ دو اسے۔ ماں حیران رہ گئی، میرے بچے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے اپنی بہن کے بارے، کیوں شک کر رہا ہے اپنی بہن پہ؟ عاقب نے غصے سے کہا، ماں آپ بحث نہ کریں اور موبائل لے لیں بہن سے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن بہن ہال میں بیٹھی خالہ کی بیٹی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ عاقب کام سے واپس آیا، اس نے دیکھا بہن فون پہ بات کر رہی ہے، کہا بھی تھا امی کو موبائل لے لو اس سے۔ عاقب نے کچھ نہ دیکھا، بہن کے ہاتھ موبائل پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا، موبائل ٹوٹ گیا، گالیاں دیتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ سمجھ نہیں آتی ان کو ایک بار۔ بہن روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، ماں کے پلو کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی، ماں دیکھو نا بھائی نے میرا موبائل توڑ دیا ہے، گالیاں بھی دی ہیں۔ ماں کو بہت غصہ آیا۔ عاقب اپنی بیوی عافیہ کے پاس بیٹھا تھا، عافیہ بتا رہی تھی، دیکھو عاقب، یہ موبائل میں نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے لیا ہے، کیسا ہے، 20,000 کا لیا ہے۔ عاقب مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بہت پیارا موبائل ہے۔ اتنے میں ماں کمرے میں آئی، غصے میں تھی، عاقب یہ کیا حرکت کی تم نے؟
اپنی بہن کو گالی دی، شرم نہیں آئی تمہیں بہن کو گالی دیتے ہوئے؟ اس کا موبائل توڑ دیا۔ عاقب غصے میں کہنے لگا، ماں مجھ سے بحث نہ کرو، بس جلدی سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈو اور بھیجو اس کو یہاں سے۔ ماں کو غصہ آیا۔ ماں غصے میں کہنے لگی، وہ کیوں جائے اس گھر سے، تم جاؤ یہاں سے، لو اپنی بیوی کو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ماں رونے لگی۔ بہن بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بھائی اتنی محبت کرتا تھا آج کیوں میرا دشمن بن گیا۔ ماں کو لے کر بیٹی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ باپ کو جب ساری بات کا پتہ چلا، باپ نے دونوں کو سمجھایا، لیکن عافیہ نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ لوگ کبھی نکال سکتے ہیں ہمیں، اور 2 تنخواہ ماں کو، دیکھو کیسے بول دیا، نکلو یہاں سے۔ عاقب بہت غصے میں تھا، اب ان لوگوں کو تنخواہ کیا 1 روپیہ نہ دوں گا، بس بہت ہو گیا۔ ماں رونے لگی۔ بہن اداس تھی۔ بھائی کو ہو کیا گیا ہے؟ بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ عاقب اب کام سے گھر آتا سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ماں راہ دیکھتی رہتی، میرا بچہ مجھے ملنے نہیں آئے گا؟ ماں تڑپنے لگی۔ عاقب اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ماں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے پتر کو ہدایت دے، اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں ایسا کرنے لگا ہے، میرے پتر کو ہر دکھ تکلیف سے محفوظ رکھنا۔ ایک دن بہن نے بھابھی سے کہا، بھابھی جان کیوں آپ بھائی کو ہم سے دور کر رہی ہیں؟ آپ کا گھر ہے یہ، آج نہیں تو کل میں چلی جاؤں گی، آپ رہنا یہاں جیسے دل چاہے۔ بھابھی نے طنز کرتے ہوئے کہا، تم لوگ بھی ہمیں الگ کر دو نا، تو سب پرابلم ختم ہو جائے گی۔ بہن نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، یہی سکھایا کیا آپ کی ماں نے آپ کو؟ بھابھی نے گالی دے کر کہا، میری ماں کے بارے بات نہ کرو۔ دونوں میں کافی باتیں ہوئیں۔ ماں نے دونوں کو چپ کروایا۔ عاقب گھر آیا۔ عافیہ روتے ہوئے بیگ پیک کیا، مجھے یہاں نہیں رہنا اب، امی کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ عاقب تھکا ہوا تھا، غصے میں پوچھنے لگا، کیا ہو گیا اب؟ عافیہ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بہن نے میری ماں کو گالیاں دی، مجھے بہت برا بھلا کہا۔ عاقب پاگل ہو گیا۔ بہن کھانا کھا رہی تھی۔ عاقب نے بہن کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کیوں میری دشمن بن گئی ہو؟ کیوں جینے نہیں دے رہی مجھ کو؟ کیوں میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ ماں پاس تھی، چھوٹا بھائی باپ بھی پاس تھا۔ باپ نے غصے سے عاقب کو کہا، تیری اتنی ہمت، میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا، دفع ہو جا یہاں سے، میں زندہ ہوں ابھی، تو نہ دے پیسے، میں پال سکتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ عاقب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہن رو رہی تھی۔ ماں پریشان رہنے لگی۔ ماں بلڈ پریشر کی مریضہ ہو گئی۔ وہ گھر جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اب اس گھر میں صرف آنسو تھے، دکھ تھے، جھگڑے تھے۔ بہن کی شادی کا وقت تھا، رخصتی ہو رہی تھی۔ بہن نے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی خوش رہنا بس، یہی تک کا تو سفر تھا میرا آپ کے ساتھ، اب کون آئے گا آپ کے پاس، کون مانگے گا عید، کون کہے گا برگر لانے کا، اب خدا جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے نصیب کیسے ہوں گے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ ماں کا بہت خیال رکھنا، یہی چاہتے تھے نا آپ میں چلی جاؤں یہاں سے، لو آج میں چھوڑ چلی ہوں آپ کا گھر۔ یہ کہہ کر بہن کار میں جا بیٹھی۔ ماں رو رہی تھی، باپ کی آنکھیں نم تھی، چھوٹا بھائی رو رہا تھا۔ بہن چلی گئی۔ عافیہ کو پھر بھی سکون نہ آیا۔ اس نے گھر میں دیوار بنوا دی، الگ ہو گئی۔ بیٹا ماں سے مہینے میں کہیں ایک بار ملنے لگا، اور ایک دن بوڑھی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ پھر بیٹے کو احساس ہوا ماں کے بعد دنیا کیسی ہوتی ہے۔ ماں کو یاد کر کے بہت روتا تھا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ ہر عورت عافیہ جیسی بدبخت نہیں ہوتی، جو گھروں میں جھگڑے ڈال کر رشتوں کو دور کرتے، لیکن کچھ بدبخت ہوتی ہیں جو بیٹے کو ماں سے جدا کر دیتی ہیں، ہنستے ہوئے گھر کو آگ لگا دیتی ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ کو وہ مل کر رہے گا جو آپ کے نصیب کا ہے۔ اپنی لالچ میں، اپنی انا میں کبھی کسی ماں سے اس کا بیٹا نہ جدا کرنا، کبھی ایک بہن سے بھائی دور نہ کرنا۔ ماں تم بھی بنو گی، بہن تم بھی ہو کسی بھائی کی، بیٹے تمہارے بھی ہوں گے، بہو ایک دن تمہاری بھی آئے گی، اور انجام آپ کا بھی پھر کچھ ایسا ہی ہوگا۔